مسافروں سے بھری بس لاہور سے ایبٹ آباد جا رہی تھی۔ جب بس اسٹیشن سے چل پڑی تو فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ایک بزرگ جس نے بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے کھڑے ہو گئے اور باقی مسافروں سے مخاطب ہو کر کہا، میرے بھائیوں اور بہنوں، میں کوئی بھکاری یا گداگر نہیں ہوں۔ اللہ نے مجھے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، مگر میری بیوی ایک موذی مرض سے اللہ کو پیاری ہو گئی ہے۔ کچھ دن گزرے اور میری فیکٹری میں آگ بھی لگ گئی۔ میں درآمد اور برآمد کا کاروبار کرتا ہوں۔ میرا تیار شدہ سارا مال جل کر راکھ ہو گیا۔ پھر کچھ مدت گزری کہ مجھے دل کا دورہ بھی پڑ گیا۔ رشتہ داروں نے جب یہ محسوس کیا کہ اس کے برے دن آنے لگ گئے تو انہوں نے ہم سے رابطہ منقطع کر لیا۔ ڈاکٹروں نے بھی مجھے جواب دے دیا ہے، میری یہ جوان بیٹی ہے، اس کا کوئی وارث نہیں رہے گا میرے بعد، مجھے اس کی فکر کھائے جا رہی ہے۔ جوان سال لڑکی جو پاس میں بیٹھی تھی اٹھی اور باپ کو سہارا دے کر سیٹ پر بٹھا دیا۔ بس کی پچھلی سیٹ سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میرے 2 بیٹے ہیں، ایک ڈاکٹر ہے، اس کا نکاح ہو چکا ہے، اور دوسرا یہ جو اس شخص کے آگے بیٹھا ہوا ہے انجینئر ہے، اس کے لیے دلہن کی تلاش ہے۔ سوچ رہا ہوں اگر یہ بزرگ اپنی بیٹی کا نکاح میرے اس بیٹے سے کر دیں تو کیا ہی بات ہوگی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس بچی کو کبھی باپ کی کمی محسوس ہونے نہیں دوں گا۔ اتنے میں لڑکا بھی کھڑا ہو گیا اور کہا، مجھے رشتہ قبول ہے۔ بس میں موجود ایک مولوی صاحب کھڑے ہو کر کہنے لگے، یہ سفر بہت مبارک سفر ہے، نکاح جیسا مقدس عمل ہو جائے وہ بھی سفر میں، اس سے اچھی کیا بات ہوگی۔ اگر لوگوں کو اعتراض نہ ہو تو میں نکاح پڑھا دوں۔ سب کہنے لگے ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ وغیرہ وغیرہ، اور مولوی صاحب نے نکاح پڑھا دیا۔ اتنے میں ایک اور صاحب کھڑے ہو گئے اور لڑکی کے باپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، میں چھٹی پر جا رہا تھا اپنے گھر والوں کے لیے لڈو لے کر، مگر اس مبارک عمل کو دیکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ لڈو ادھر ہی تقسیم کر دیں، ہاں بھائی، منہ میٹھا ہو جائے گا۔ دلہن کے باپ نے ڈرائیور سے کہا، ڈرائیور میاں 5 منٹ کسی جگہ پر روک دینا تاکہ سب مل کر منہ میٹھا کر لیں۔ ڈرائیور نے کہا، ٹھیک ہے استاد۔ مغرب کی نماز کے بعد جب اندھیرا ہونے لگا تو لڑکی کے باپ نے ڈرائیور سے بس روکنے کو کہا اور سب مسافر مل کر لڈو کھانے لگے۔ لڈو کھاتے ہی سب مسافر سو گئے۔ ڈرائیور اور کنڈکٹر جب نیند سے جاگے تو اگلی صبح کے 8 بجے تھے، مگر دلہن، دلہا اور 2 باپ، مولوی صاحب اور لڈو بانٹنے والا بس سے غائب تھے۔ سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ نہیں، اب سمجھیں گے۔ بس میں موجود جتنے بھی مسافر تھے ان کے پاس نہ گھڑی تھی، نہ چین تھی، نہ پیسے، بلکہ کچھ بھی نہیں تھا۔ مطلب یہ کہ ان سب مسافروں کو ان 6 ممبرز کا گروپ مکمل طور پر لوٹ کر فرار ہو چکا تھا۔ خیر رہنے دیں، اصل بات یہ ہے کہ بڑے کہتے ہیں کہ سفر میں کسی سے کچھ لے کر نہ کھائیں۔